بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد۔ میں ہوں ذوالفقار علی شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں مرکز ڈیجیٹل ٹی وی چینل۔ آج کے ویلا کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو جناب چپکلش ہے، زبردست کشیدگی ہے، اس پر بات کریں گے کہ اس کے محرکات کیا ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کشیدگی کا جناب یہ ختم ہونے کا کوئی چانس یا کوئی امکان ہے، اور اس میں حقیقت کتنی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ میں جناب ٹھن گئی ہے۔ سوشل میڈیا پہ یہ سارا جو ہے نا وائرل ہو رہی ہے نا، اور زبردست کشیدگی ہے، اور بلکہ بجٹ سے پہلے یہاں تک کہا گیا کہ کون فارغ ہوگا، اس پر بھی بات کریں گے۔ جو سوشل میڈیا کے دیکھنے والے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ جناب عید سے پہلے جو ہے نا وہ زرداری صاحب فارغ ہو جائیں گے۔ اب عید گزرے بھی تقریباً 10 دن تو ہو چلے ہیں، 10 دن سے بلکہ زیادہ۔ تو مجھ سے سوال کیا تھا یہی مرگلہ کے پلیٹ فارم سے شہزاد چودھری صاحب نے کہ شاہ صاحب عید کے بعد زرداری صاحب صدر صدارت عہدہ صدارت پہ موجود رہیں گے، تو میں نے کہا تھا کہ اس عید کے بعد بھی رہیں گے اور اگلی عید کے بعد بھی جو ہے نا وہ عہدہ صدارت پہ جناب موجود رہیں گے۔ تو ابھی تک عید گزرے بھی جس طرح میں نے کہا 10 دن بلکہ اس سے زیادہ ہو چکے ہیں، تو جناب وہ اپنی عہدہ صدارت پر موجود ہیں۔ اور یہ باتیں کوئی لونڈے لپاٹوں نے نہیں کی تھی، بلکہ وہ شعبہ صحافت کے جو ہمارے جناب مستند ترین صحافی ہیں، جن کا کہا ہوا جو ہے جناب وہ سند سمجھا جاتا ہے، ان کی طرف سے جناب کہی گئی ہیں۔ خیر، زرداری صاحب جس طرح کہا کہ اب بھی جو ہے وہ موجود ہیں، لیکن سوشل میڈیا پر جو خبریں ہیں نا وہ اب بھی وائرل ہو رہی ہیں کہ اب جناب بجٹ 5 جون کی بجائے 10 جون کو تک مؤخر ہو گیا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ کامن سینس کی بات ہے کہ 10 جون تک مؤخر ہوا، تو اب کہا گیا کہ جناب گورنمنٹ جو ہے وہ 28ویں ترمیم جو ہے وہ بجٹ سے پہلے کرے گی۔ اب ایک چیز آپ یہ دیکھ لیں کہ تحریک انصاف کی طرف سے تو 28ویں ترمیم کے حق میں قطعاً کسی صورت جو ہے نا وہ نہیں دیا جائے گا۔ تو اس کے بعد جو ہے 2/3 اکثریت پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹ دینے اگر وہ نہیں دیتی تو وہ حکومت کو نہیں ملتی۔ اور اگر فرض کر لیں میں یہ امکان جو ہے نا کہ تحریک انصاف ووٹ دے دے گی، اس کو بھی رد نہیں کرتا، تو وہ اگر دے گی تو وہ پھر اتنی زیادہ قیمت مانگے گی اس ووٹ دینے کی، جسے نہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس قیمت کو افورڈ نہیں کر سکتی اس قیمت کو جناب، اور نہ ہی ریاست جو ہے وہ اس کی قیمت کو جو ہے نا وہ دے پائے گی۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، دوسری اہم بات یہ ہے کہ 7 جون کو جس گلگت بلتستان کے الیکشن، ٹھیک ہے، تو الیکشن سے پہلے اگر جناب 28ویں ترمیم پاکستان پیپلز پارٹی منظور کر لیتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنے ہاتھ کٹا کر دے دے گی۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ فرض کریں وہ 28ویں ترمیم 7 جون سے پہلے ہو جاتی، اگر فرض کریں تو 7 جون کو جو گلگت بلتستان کے اندر الیکشن تھے اس میں پھر گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی جتنی مرضی اپنا نتیجہ نکال لے، نتیجہ تو اب بھی وہ خیر جو تھا وہ تھا، لیکن بہرحال کچھ تو جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے نا وہ کارڈ اپنے ہاتھ میں جو ہے وہ یقیناً رکھے گی۔ لہذا بجٹ سے پہلے میرا نہیں خیال کہ 28ویں ترمیم کے اوپر جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ووٹنگ اگر ہو تو وہ اس حوالے سے ووٹ دے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ اس کو ٹیبل کر دے 28ویں ترمیم کو، لیکن ووٹنگ جو ہے وہ جناب بجٹ کے بعد ہی ہوگی، اس لیے کہ پاکستان پیپلز ایک صورت ہو سکتی ہے کہ بجٹ کے اندر بھی چونکہ گورنمنٹ کو سادہ اکثریت چاہیے، تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس ترمیم کے اندر اپنی مرضی کی جو اور اپنی منشا کی جو امینڈمنٹس ہے وہ شامل کرا کے اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی اس کو ووٹ دینے کے لیے تیار ہو جائے گی، اور اس کے بعد وہ کہے گی ٹھیک ہے یہ آپ امینڈمنٹس کریں، آپ اس کو کریں، ہم آپ کو ووٹ دیتے ہیں، اس کے بعد ٹھیک ہے بجٹ آ جائے، ہماری مرضی کی اگر ترامیم ہو جاتی ہیں دین ہم بجٹ میں بھی ووٹ دیں گے۔ لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ سوچے گی بھی نہیں کہ جناب یہ ووٹ دیں۔ اور دوسرا جس طرح میں نے کہا کہ گلگت بلتستان کا جو الیکشن ہے اس کے اندر بھی جو ہے وہ اس کی مرضی کا جو ہے وہ نتیجہ جو ہے وہ کہے گی کہ وہاں پہ 1-2 کا 4 ایک حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن اس سے زیادہ اگر 1-2 کا 4 ہوتا ہے تو وہ پھر بھی جو ہے وہ 28ویں ترمیم کے حق میں جو ہے نا ووٹ دینے سے پہلے جو ہے وہ 100 دفعہ جو ہے وہ سوچے گی جناب۔ ٹھیک ہے، اب آ جاتے ہیں کہ جناب اس کے بعد کیا جس طرح بہت ہوتا ہے کہ جناب وہ سیٹ اپ لپٹا جا رہا ہے، نہیں، سیٹ اپ جو ہے وہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نواز جو حکومت میں ان کے مفاد میں نہیں ہے، بلکہ جو سیٹ اپ لانے والے ہیں ان کے مفاد میں بھی یہ ہے کہ یہ سیٹ اپ چلتا رہے، اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے
کہ جناب انہیں پاکستان پیپلز پارٹی یا نواز لیگ جو ہے وہ بڑی محبوب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو خطے کے حالات، انٹرنیشنل حالات، ان کی وجہ سے جو گیس، پیٹرول، تیل، ڈیزل، یہ ساری چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں، پھر ان کے مہنگے ہونے کی وجہ سے جو مہنگائی ہے، تو یہ ایک جو الیکٹڈ گورنمنٹس ہیں وہی ظاہر ہے عوام ان کے پیچھے ہوتی ہے۔ تو آج اگر تحریک، آپ دیکھیں نا سوشل میڈیا پہ اگر تحریک انصاف والے مہنگائی کا شور ڈالتے ہیں تو نواز لیگ جو ہے وہ ان کے جو سپورٹر ہے وہ اس کو کاؤنٹر کرتے ہیں۔ تو اگر یہ سیاسی گورنمنٹ ہوگی تو یہ مہنگائی کا جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر عوام کے اندر اس کو کاؤنٹر کیا جائے گا۔ تو اس حالات کے اندر کہ جب آپ کی مہنگائی کے اندر عوام پس رہے ہیں، انٹرنیشنل سنیریو جو ہے وہ کوئی بہتر نہیں ہے، تو ان حالات کے اندر ایک اچھے خاصے چلتے ہوئے سیٹ اپ کو، اور جس سے تکلیف کوئی نہیں ہے، ریاست کو اس سیٹ اپ سے تکلیف کوئی نہیں ہے، تو وہ کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ جناب یہ چلتا ہوا اچھا خاصا چلتا ہوا جو سسٹم ہے اس سے جناب وہ کہتے ہیں آپ بیل مجھے مار، اسے ہٹایا جائے۔ اور پھر وجہ کوئی نہیں ہے، اچھا اسے ہٹا کے پھر کون سا سیٹ اپ آپ لائیں گے؟ بھائی کون سا سیٹ اپ لائیں گے؟ پیپلز پارٹی کے ساتھ تو آلریڈی آپ کہہ رہے ہیں نا اسٹیبلشمنٹ کا تناؤ ہے، کشیدگی ہے، ٹینشن چل رہی ہے۔ نواز لیگ کو ہٹا دیا، پیپلز پارٹی کے ساتھ کشیدگی ہے، پھر تیسرا جو ہے بھائی جان وہ کون ہے؟ تیسرا کیا تحریک انصاف کو، تو وہ تو آ نہیں سکتی، پھر آپ کسے لائیں گے؟ تو اس سسٹم کو جو ہے جناب والا بالکل بھی وہ نہیں لایا جائے گا، بلکہ جو کچھ ہوگا ود ان دی سسٹم جو ہے وہ لایا جائے گا۔ اور اس چیز کا احساس پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کو بھی ہے کہ جناب اگر یہ سسٹم گیا تو وہ بھی کہیں کے نہیں رہیں گی، اور وہ بھی کہیں جو ہے نا جانے والے نہیں ہیں۔ اور تیسری چیز کہ کس حد تک تناؤ ہے، اور گلگت بلتستان کے جو الیکشن کا رزلٹ ہے وہ اس سے بھی جو ہے وہ پتہ چل جائے گا کہ جناب اس میں کس حد تک تناؤ ہے، اور جو رزلٹ آتا ہے اس کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ریئیکٹ ہے وہ بھی یہ ایک لٹمس ٹیسٹ جو ہے وہ ہوگا کہ جناب وہ اس کے اوپر ریئیکٹ کیا کرتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ بجٹ ہو گیا، 28ویں ترمیم ہو گئی، گلگت بلتستان کے الیکشن ہو گئے، اور پھر جو کسی کو بھی نہیں پتا وہ جناب کشمیر کے اندر جو ہے وہ مہاجرین کی سیٹیں جو ہیں، یہ سارے مسائل جو ہے ان کا سلوشن جو ہے، ان کے اوپر کیا ریئیکٹ آتا ہے، گورنمنٹ اس کے اوپر کیا اقدام کرتی ہے، یہ ساری چیزیں مل ملا کے جو ہے وہ کسی ایک قدم سے نہیں، وہ سب چیزیں یہ طے کریں گی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کس جگہ کھڑی ہے، پاکستان مسلم لیگ نواز کس جگہ کھڑی ہے۔ اور ایک چیز یاد رکھیں کہ یہ دونوں جس جگہ بھی کھڑی ہیں لیکن سسٹم اپنی جگہ کھڑا ہے اور وہ کھڑا رہے گا، اور ود ان دی سسٹم ہی یہ جہاں بھی کھڑی ہو جائے یہ جماعتیں، لیکن رہیں گی ود ان دی سرکل آف دی سسٹم۔ اس سسٹم کے دائرے سے باہر جو ہے یہ نہیں جائے گی کوئی بھی اتحادی جماعت۔ ہاں کوئی ایسی جماعت جس کی چھوٹی موٹی ہے وہ اگر سسٹمز کے دائرے سے باہر چلی جاتی ہے کہ جس کے جانے سے گورنمنٹ کو عددی اکثریت کے اوپر کوئی اثر نہ پڑے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، ادروائز کوئی بھی جماعت جو ہے وہ اس سسٹم کے دائرے سے باہر نہیں جائے گی۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہمارا ویلاگ اچھا لگے لائک کر دیں، دوستوں تک شیئر کر دیں، اور ہمارے مرگلہ ڈیجیٹل ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز جو ہیں بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ اگلے ویلاگ تک کے لیے ذوالفقار علی شاہ کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔